خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خالص دوست بنایا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً حضرت ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والے اور بہت ہی زیادہ بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مکمل قرآن کریم میں تقریباً 69 دفعہ آیا ہے، یعنی 69 مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے 2 آیتیں آج کی اس مجلس کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا۔ اب یہاں 2 باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خلیل کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیا میننگ ہوتے ہیں، اور نمبر 2 اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خلیل بمعنی صفی، یعنی محبوب، منتخب، جس کو پسند کیا جائے، جس کا انتخاب کیا جائے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ دیگر حضرات نے خلیل کے معنی یہ لکھے ہیں کہ خلوص اور دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والا۔ تو خلیل کے 2 معنی ہوئے، نمبر 1 منتخب، محبوب، جس کو پسند کیا جائے، جس کا انتخاب کیا جائے، اور نمبر 2 خلوص اور دل کی گہرائیوں سے سچی پکی محبت کرنے والا خلیل کہلاتا ہے۔ اشرف البیان فی توضیح معانی القرآن جلد 3 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، اس کی چند وجوہات لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اللہ رب العزت کی عبادت میں، وحدانیت میں کسی اور کی شرکت بالکل برداشت نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور اس سلسلے میں اپنی قوم سے زبردست اور طاقتور بحث و مباحثہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، ربوبیت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اس وجہ میں ہمارے لیے عبرت کا سامان یہ ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہی کرنے دھرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی سجدے کے لائق ذات ہیں، اور مرادیں، تمنائیں پوری کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔
اسی طرح ہم اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنے والے بنے، اس کی فکر ہو کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین مضبوط ہو، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ یہ بہت ہی بڑی بے وفائی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتے تھے، یہ وجہ اللہ رب العزت کو پسند آئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اوصاف تھے۔ نمبر 1، آپ لوگوں کو بہت کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 2، آپ سلام بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی سلام کو رواج دیتے تھے۔ اور نمبر 3، آپ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب رات کو لوگ سو جاتے تھے، یعنی رات کے قیام کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ 3 اوصاف اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ معارف القرآن شفیعی میں سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ ایک حدیث شریف بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلے کلمات نکلے وہ کلمات یہ تھے: یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنة بسلام۔ وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنة بسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو خوب عام کرو۔ نمبر 2، کھانا کھلایا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ مس بہیو نہ کرو، گڈ بہیو کرو، اور رات کو قیام کرنے کے عادی بنو۔ اگر یہ 4 کام کر لوگے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، سلام کو رواج دینا اور رات کے قیام کا اہتمام کرنا، یہ 3 اوصاف اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیتے ہیں۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ 4 کام کر لیں گے انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے: وقیل اوحی الی انما اتخذتک خلیلا۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو ابراہیم اس لیے خلیل بنایا لأنک تحب ان تعطی ولا تعطا، کہ آپ لوگوں کو عطا کرے اور کوئی آپ کو عطا نہ کرے، یعنی آپ راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، دل کھول کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، جس کے سبب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اور ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ لوگوں کو دیا کرتے تھے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ قحط ہوا، جس کو ہم اپنی زبان میں دکاڑ کہتے ہیں، تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ اے خلیل اللہ، اے وقت کے نبی، ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست جس کا تعلق مصر سے تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سال میں ایک متعین مقدار غذا کی، غلے کی بھیج دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس دوست کے پاس بھیجا کہ آپ کچھ لوگوں کی مدد کر دیجئے۔ وہ دوست کہنے لگا میں خود بھی پریشان ہوں۔ تو جب بچے واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم کچھ تو لے کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے بوریوں میں ریت بھر لی، سنگریزے بھر لیے اور وہی بوری لے کر آئے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری صورتحال بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ لوگوں کی غمخواری کرتے تھے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے تھے، بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی پریشانی میں آپ کو نیند آ گئی۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے ان بوریوں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے اندر میدا تھا۔ آپ نے نان بھائیوں کو حکم فرمایا کہ ان کی روٹی بنائیں اور لوگوں کو کھلائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ یہ کھانا آپ کے دوست کی طرف سے آیا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے دوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دوست تجویز فرمایا۔ تو یہ چند وجوہات تھی جو میں نے آپ کے سامنے اشرف البیان فی توضیح معانی القرآن کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اب ہمارے لیے عبرت کا سامان یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کریں، ہم امت کے دردمند رہیں، جی اپنی ذات کو اوروں کے حق میں نفع بخش بنائیں، توحید پر قائم رہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت ہم بالکل گوارا نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا مقبول بندہ بنائیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں، تو ہم اس کے لیے چند کام کر لیں۔ نمبر 1، مخلوق کی غمخواری کریں، جی خوب راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بنیں، جوڑ کر نہ رکھیں۔ اور نمبر 3، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ اور نمبر 4، کسی سے سوال نہ کرے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لہٰذا ہم اللہ رب العزت کے در ہی کے محتاج رہے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے، مخلوق کی غمخواری کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کو کرنے دھرنے والی ذات مانیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس استقامت کی برکت سے ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے۔ اب یہاں اواہ کے کیا معنی ہیں، اب اس کو سن لیجئے۔ گلدستہ تفاسیر میں ان ابراہیم لأواہ حلیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اواہ، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ اواہ وہ ہے جو اپنی خطا کو یاد کر کے استغفار کرتے رہے، یعنی جو اپنے گناہ کو، اپنی خطا کو یاد کرے اور اللہ کے حضور معافی طلب کرتا رہے، اس کو اواہ کہا جاتا ہے۔ معارف القرآن شفیعی میں ان ابراہیم لأواہ حلیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اواہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ دعا کرنے والا ہو، یعنی بکثرت دعا کرنے والے شخص کو اواہ کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اواہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ آہیں کھینچے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے آہیں بھرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اسی صفت کو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے آہیں بھرنے والے اور بہت زیادہ بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ مکتوبات فقیر مکتوب نمبر 20 میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے خلیل، اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ دل کو کیسے دھوئیں، عام پانی تو وہاں پہنچتا نہیں۔ تو وحی آئی، اے ابراہیم، یہ عام پانی سے نہیں دھلا کرتا، بلکہ دل تو ندامت کے آنسوؤں سے دھل جایا کرتا ہے، بلکہ دل تو ندامت کے آنسوؤں سے دھل جایا کرتا ہے۔ ہمارے لیے سامان عبرت یہ ہے، درس عبرت یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے بنیں، رونے والے بنیں،
کسی بھی شے کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں: زر، زور، زاری۔ زر یعنی مال و دولت، زور یعنی طاقت و قوت، اور زاری یعنی رونا دھونا، گڑ گڑانا۔ جب ہم راتوں کو رب کے حضور گڑ گڑائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائیں گے، اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور ماہ ذی الحجہ کی 2 اہم عبادتیں ہیں، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بے مثال واقعہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا، بے مثل ہے کرنا تیرا لخت جگر قرباں، بے مثل ہے کرنا تیرا لخت جگر قرباں، کس فخر سے کرتا ہے تیرا تذکرہ قرآن۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے ان اطاعت گزاروں پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے، اب اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے۔ ہم جیسے جانوروں کی قربانی کریں گے، ہم اپنے نفس کی خواہشات کا بھی خون کر دیں، اور جیسے ہم جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، ہم نفرتوں کو بھی ذبح کر دیں، محبت کے پیغام پہنچائے کہ آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اوصاف، یعنی کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا، کسی سے سوال نہ کرنا، توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا، مخلوق کی غمخواری کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، دوزخ کے عذاب کو یاد کر کے لمبی لمبی آہیں بھرنا، اور بہت زیادہ اپنے اندر قوت برداشت کا ہونا، اللہ تعالیٰ یہ تمام اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیں، فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو محبت کا پیغام پہنچانے کی اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔